وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس میں ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اعلامیے میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کی شدید مذمت اور ایران پر حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ کمیٹی نے کہا کہ اسرائیل حملے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے منافی ہیں۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت دفاع کا حق حاصل ہے۔ اعلامیہ میں فردو، نیتنز اور اصفہان کے جوہری تنصیبات پر حملے کو کشیدگی میں اضافے کا باعث قرار دیا گیا۔ کمیٹی نے پاکستان کے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے ایران کی حکومت اور عوام سے جانی نقصان پر اظہار تعزیت کیا۔ تمام متعلقہ فریقوں پر زور دیا گیا کہ وہ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے مسئلے کا حل نکالیں اور انسانی حقوق و بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کریں۔ ایئر فرانس نے مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث اپنے متعدد پروازیں معطل کر دیں۔ فرانسیسی ایئر لائن کے مطابق تل ابیب کے لیے تمام پروازیں 14 جولائی تک بند رہیں گی۔ اماراتی شہر دبئی اور سعودی دارالحکومت ریاض کے لیے پروازیں 24 جون تک معطل کی گئی ہیں، جبکہ لبنان کے دارالحکومت بیروت کے لیے پروازیں 25 جون تک بند رہیں گی۔ ایئر فرانس کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ مسافروں اور عملے کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ مشرق وسطی میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری حالیہ کشیدگی اور امریکی حملوں کے تناظر میں کئی ممالک اپنے فضائی سروسز پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ عراق سے بین الاقوامی آئل کمپنیوں کے غیر ملکی ملازمین کا انخلاء تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق غیر ملکی عملہ 13 جون سے عراق چھوڑنا شروع کر چکا تھا اور اب بیشتر کمپنیاں اپنا عملہ واپس بلا چکی ہیں۔ آئل کمپنیوں نے واضح کیا ہے کہ عملے کے انخلاء سے تیل کی پیداوار یا آپریشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس صورتحال کے پیش نظر عراقی حکومت نے بین الاقوامی طاقتوں سے اپیل کی ہے کہ امریکہ اور ایران کی کشیدگی میں عراق کو جنگ کا میدان نہ بنایا جائے۔ امریکہ نے قطر میں موجود اپنے شہریوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ امریکی سفارت خانے نے شہریوں کو ای میل کے ذریعے اطلاع دی ہے کہ وہ آئندہ احکامات تک اپنے گھروں میں مقیم رہیں۔ یہ ہدایت موجودہ حالات کے تناظر میں احتیاطی تدابیر کے طور پر دی گئی ہے، تاہم اس اقدام کی کوئی مخصوص وجہ نہیں بتائی گئی۔ قطر میں موجود العدید ایئر بیس امریکی مرکزی کمان کا فارورڈ ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں تقریباً 10,000 امریکی فوجی تعینات ہیں اور یہ خطے میں امریکی افواج کا ایک اہم مرکز سمجھا جاتا ہے۔ ایران کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عبدالرحیم موصوی نے کہا ہے کہ امریکہ جنگ میں براہ راست شریک ہو چکا ہے اور اب ایرانی فوج کو امریکہ اور اس کے مفادات پر حملے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ کے خلاف کارروائی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایرانی فوج کے ترجمان جنرل ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ امریکی حملوں کے بعد ایران کے اہداف میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے اثرات پورے خطے میں محسوس ہوں گے۔ ترجمان نے امریکی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے جنگ شروع کی، ختم ہم کریں گے۔ یاد رہے کہ امریکہ نے مڈ نائٹ ہیمر آپریشن کے تحت ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا تھا، جس میں جدید طیارے اور آبدوزیں شامل تھیں۔ امریکی حکام کے مطابق فردو، نیتنز اور اصفہان میں موجود جوہری مراکز کو B-2 بمبار طیاروں اور ٹوما ہاک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں انہوں نے ملک بھر میں ڈیجیٹل لین دین کو فروغ دینے اور آسان بنانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، گورنر اسٹیٹ بینک اور چیئرمین FBR سمیت اہم حکام شریک ہوئے۔ وزیر اعظم نے ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر کمیٹی اور گورنمنٹ پیمنٹس کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت دی۔ ساتھ ہی راست ادائیگیوں کے نظام کو وفاق اور تمام صوبوں میں مؤثر انداز میں نافذ کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ ترقی یافتہ ممالک کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ کیش لیس معیشت ہے اور پاکستان میں بھی اس نظام کا فروغ شفافیت اور مالی نظم و ضبط کے لیے ضروری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے ایران پر امریکی حملوں کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے وہ لبنان، یمن، عراق گئے اور اب ایران آ گئے۔ اگر آج ہم خاموش رہے تو جب وہ ہم پر آئیں گے تو بولنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ جھوٹ کی بنیاد پر حملہ کیا گیا، ایرانی سائنسدانوں اور فوجی قیادت کو گھروں میں نشانہ بنایا گیا، جو ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے اسرائیل پر الزام لگایا کہ وہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے اور امریکہ کو ایک اور مہنگی جنگ میں جھونک رہا ہے۔ بلاول نے کہا کہ اگر ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نقصان پہنچتا تو پاکستان سمیت پورا خطہ متاثر ہوتا ہے۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی میں بجٹ پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 6 سے 12 لاکھ روپے سالانہ آمدن پر انکم ٹیکس صرف 1% ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ گریجویٹی پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، 75 سال سے زائد عمر کے افراد ٹیکس سے مستثنا ہوں گے۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ سولر پینلز پر GST 18 سے کم کر کے 10% کر دی گئی ہے، جبکہ BISP سے 1 کروڑ خاندان مستفید ہوں گے۔ FBR کو گرفتاری کے اختیارات محدود کر دیے گئے ہیں، 5 کروڑ تک کے کیس میں 3 رکنی کمیٹی کی منظوری لازمی ہوگی۔ پاکستان نے قطر کو AVC مینز نیشن کپ والی بال کے سیمی فائنل میں اسٹریٹ سیٹوں میں 3-0 کی اپ سیٹ شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پہلے سیٹ سے ہی پاکستان نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے 25-22 سے برتری حاصل کی۔ دوسرے سیٹ میں بھی قطر کی جانب سے واپسی کی کوشش کی گئی، لیکن پاکستانی کھلاڑیوں کے جاندار کارکردگی کے سامنے وہ بے بس نظر آئے اور یہ سیٹ بھی پاکستان نے 25-22 سے اپنے نام کیا۔ تیسرے سیٹ میں گرین شرٹس نے مزید جارحانہ کھیل پیش کرتے ہوئے 25-21 سے کامیابی حاصل کی۔ اس فتح کے ساتھ ہی پاکستان نے AVC نیشنز کپ کے فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے۔